بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جس نے اپنے بچوں کی خاطر ہر طرح کے مسائل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور زندگی کے کسی موڑ پر بھی صبر اور حوصلہ کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی ماں کی محنت اور محبت کی جس نے یہ ثابت کر دیا کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، عورت اس کا مقابلہ کسی مرد کے بغیر بھی کر سکتی ہے۔ آئیے یہ غم بھری کہانی اس عورت کی زبانی ہی سنیے۔ میرا نام روشن آرا ہے۔ پتہ نہیں ماں باپ نے یہ نام کیوں رکھا، کیونکہ نام سے تو میں روشن آرا ہوں، لیکن حقیقت میں روشنی میرے پاس کبھی نہیں آئی۔ میری قسمت میں جتنے غم آئے کاش وہ کبھی کسی کو نہ ملے۔ زندگی کی کوئی رات اور کوئی دن خوشی سے اور ہنستے ہوئے نہیں گزرا، مگر اتنا ضرور ہے کہ آنے والی کل کے انتظار میں رات کو سوتے وقت تھوڑا سا مسکرا لیتی تھی کہ کل کا دن شاید کوئی خوشی کی نوید لائے۔ میری شادی 20 سال کی عمر میں ہی ہو گئی تھی۔ شادی کے چند سال تو بہت اچھے گزرے، شوہر بھی اچھے اور ہمیشہ مسکرانے والے تھے۔ اپنی زندگی میں انہوں نے مجھے کوئی غم نہیں دیا، کماتے بہت زیادہ نہیں تھے پر پھر بھی دن اچھے گزر رہے تھے۔ مگر تیسرے بچے کی پیدائش کے ایک ہفتے بعد ہی مجھے یہ خبر ملی کہ میرے شوہر کی ایک حادثے میں موت ہو گئی ہے اور میں بیوہ ہو گئی ہوں۔ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ کئی دنوں تک مجھے کوئی ہوش ہی نہیں تھا، مگر 1 مہینے کے بعد میں کچھ سنبھلی تو میری سانس اور میرے دیور نے کمرے میں آ کر کہا، دیکھو اب تمہارا شوہر تو چلا گیا ہے اور یہاں کمانے والا بھی اب تمہارا ایک دیور ہی ہے۔ سسر بھی چل پھر نہیں سکتے اور اب کوئی اور آسرا بھی نہیں جو تمہیں ہم اپنے ساتھ رکھ سکیں، لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ اور چاہو تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤ، اور اگر دوسری شادی کرنا چاہو اور رکاوٹ ہو تو بچوں کو ہمارے پاس بھیج دینا۔ مجھے یہ سن کر بہت حیرت ہوئی کہ اب یہ لوگ بھی میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تو میں نے ان سے کہا کہ ماں، اس گھر میں تو میرے شوہر کی یادیں ہیں، اور ویسے بھی میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی، کیونکہ میں سلائی کڑھائی جو جانتی ہوں محنت کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال لوں گی۔ آپ صرف مجھے اس گھر میں رہنے دیں۔ رہا شادی کا سوال تو وہ میں اب نہیں کروں گی۔ یہ بچے ہی میرا سہارا ہیں اور کوئی دوسرا باپ انہیں پیار نہیں دے سکتا۔ مگر انہوں نے میری بات نہ مانی اور مجھے کہا کہ تم 3 دن کے اندر فیصلہ کر لو تاکہ ہم یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ اب اس مکان کو بیچ کر تمہارا دیور کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کرے گا۔ میں نے جب یہ سنا تو میرا دل غموں سے بھر آیا۔ تب میں نے کہا، ٹھیک ہے، جب آپ مجھے رکھنا ہی نہیں چاہتے تو میں 3 دن رک کر کیا کروں گی۔ لہٰذا میں نے اگلے دن ہی گھر چھوڑ دیا اور اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ میں ماں کے گھر میں کچھ ہی دنوں رہی تھی کہ بھابھیوں نے میرے بھائیوں کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ روشن آرا کے بچے ہمارے بچوں کو مارتے ہیں، انہیں کھیلنے نہیں دیتے، حالانکہ میں اپنے بچوں کو اپنے کمرے میں ہی بند رکھتی تھی، نہ تو ان کو میرا کوئی بھائی کھیلنے کے لیے باہر لے جاتا، بس یہ بیچارے آپس میں ہی کھیل کر کمرے میں ہی سو جاتے تھے۔ آہستہ آہستہ میں نے اپنے کچھ زیور بیچ کر ایک سلائی مشین لی اور محلے سے سلائی کا کام منگوانا شروع کر دیا۔ اللہ کی رحمت سے میرا کام لوگوں کو پسند آ گیا۔ اب میں نے اپنے بچوں کو محلے کے ایک سکول میں داخل کرا دیا اور خود انہیں چھوڑنے بھی جاتی اور لینے بھی۔ پتہ نہیں عورت ہی عورت کی دشمن کیوں ہوتی ہے۔ میری بھابھیوں کو میرا اس گھر میں رہنا پسند ہی نہیں تھا، اس لیے وہ میری بوڑھی ماں جو ہر وقت میرے غم میں نڈھال رہتی تھی اسے بھڑکاتی رہتی کہ کوئی غریب سا رنڈوا مرد دیکھ کر اس کی شادی کرواؤ اور اسے رخصت کرو، ورنہ اس کی عمر کیسے کٹے گی اور اس کے بھائی اسے کب تک سنبھالیں گے۔ ویسے بھی اب ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں، گھر میں جگہ تنگ پڑ جائے گی، اور اگر کوئی اس کے بچوں کو لینے کو تیار نہ ہو تو ایک ایک کر کے کسی بھی اولاد کو دے دیں، پل جائیں گے۔ لیکن ان ظالم بھائیوں کو یہ خیال نہ آیا کہ ان بچوں کی خاطر میں نے اپنا سسرال چھوڑا تھا اور شادی نہ کرنے کا ارادہ کر لیا، تو کیا میں ان بچوں کے بغیر رہ سکتی ہوں؟
کیا کوئی بھی ماں اپنے بچوں کے بغیر جی سکتی ہے؟ شاید ایسا تو کوئی جانور بھی نہ کر سکے۔ اس رات میں سو نہ سکی اور اگلے دن اپنی کچھ چیزیں اور ایک چوڑی جو میرے شوہر کی آخری نشانی تھی بیچ کر میں نے گلی میں ہی ایک 2 کمروں کا مکان کرائے پر لیا اور وہاں اپنے بچوں کے ساتھ رہنے لگی۔ اب خرچے بھی بڑھ گئے تھے، اس لیے مجھے سلائی کا کام بھی بڑھانا تھا۔ اس سب میں میری ایک دوست نے میری بہت مدد کی اور اپنی ماں سے کہہ کر اس نے مجھے ایک بوتیک کی مالکن سے ملوایا۔ اسے میرا کام پسند آ گیا اور وہ مجھے ہر مہینے اتنا کام دینے لگی کہ میں اپنا گزارا کرنے لگی۔ بوتیک کی مالکن جس سے میں کام لیتی تھی، اس نے مجھے کہا کہ اگر میں تمہیں ایک چھوٹی سی فیکٹری لگا دوں تو کیا تم یہ کام سنبھال سکو گی؟ میں نے کہا کیوں نہیں۔ لہٰذا اس نے میرے اس گھر میں ہی مجھے کچھ مشینیں لگوا دیں اور کہا کہ اب تم مجھے میرا آرڈر پورا کروا کے دیا کرنا۔ میں یہ کام خوش اسلوبی سے سر انجام دیتی آئی۔ بفضل خدا آج میرا ایک بیٹا میڈیکل سائنس کا فائنل امتحان دے رہا ہے اور دوسرا بیٹا بینک میں ملازمت کرتا ہے اور بیٹی کی شادی ہونے والی ہے۔ میرے بیٹے کہتے ہیں کہ ماں اب یہ کام چھوڑ دو، لیکن میں یہ کام نہیں چھوڑوں گی جب تک مجھ میں ہمت ہے۔ اپنے لیے کچھ رقم اور کفن خرید رکھا ہے، نہ جانے میری ماں کی طرح کب میں میرے بچوں پر بوجھ بن جاؤں۔ آج میری ماں زندہ نہیں ہے اور اب مجھے بھی مرنا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ میرے بچے نمازی ہیں اور میرا بہت احترام کرتے ہیں۔ بس میرا دوسری عورتوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ کبھی بھی کسی موڑ پر ہمت نہ ہاریں اور کوشش کرتی رہیں، کیونکہ ہمت کرنے والوں کا ساتھ خدا ضرور دیتا ہے۔